اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں بزم اردو اسکاٹ لینڈ اور ادبی ڈیرہ اسکاٹ لینڈ کے اشتراک سے ڈاکٹر حسن بیگ کی کتاب صدا پہ صحرا کی تقریب رونمائی کی گئی۔ اس موقع پر برطانیہ بھر سے معروف شعراء نے شرکت کی اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات خالد پرویز کی رپورٹ میں۔ معلوم نہیں وقت کہاں رہتا ہے، دریا ہے جو خاموش رواں رہتا ہے۔ ہر چیز کو دنیا کی بڑھاپا دے کر، ہر چیز کو دنیا کی بڑھاپا دے کر خود آپ ہمیشہ یہ جواب رہتا ہے۔ بزم اردو اسکاٹ لینڈ اور ادبی ڈیرہ اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ایڈنبرا میں ڈاکٹر حسن بیگ کی کتاب صدا پہ صحرا کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں بریڈ فورڈ سے ڈاکٹر مختار الدین، گلاسگو سے امتیاز علی گوہر، سلیم رضا سمیت اردو ادب سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم ان کتابوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ان کی کتاب کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس شہر اور اس مقام کی خود سیر کر رہے ہوں۔ کئی کتابیں جو ہے تاریخ سے متعلق ہیں، جس کی پہلے بھی رونمائی ہو چکی ہے۔ یہ کتاب جو ہے مجموعہ مضامین ہے جو کہ آدھے اردو میں ہے اور آدھے انگریزی میں ہیں۔ یہ مختلف اوقات میں شائع ہوئے مختلف رسائل میں، اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا نام جو ہے، اردو کا نام صدا بہ صحرا ہے اور انگریزی کا نام کرائی آف وائلڈرنیس۔ آج ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کی 5ویں کتاب کی تقریب رونمائی تھی، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے دوستوں نے شرکت کی، اور یہ بزم اردو اسکاٹ لینڈ کے لیے اور ادبی ڈیرہ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ آج ہم ان کی 5ویں کتاب کی رونمائی میں حاضر ہیں اور ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ڈاکٹر بیگ صاحب جو کہ ایک ہمارے لیے انمول ہیرا ہیں اسکاٹ لینڈ میں، بہت کام ہے ان کا۔ صدا بہ صحر اور ساتھ ہی کرائی آف ولڈرنیس جو کتاب ان کی ہے، اس کی رونمائی ہوئی ہے، اور جتنے بھی پیغامات آئے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ ہیں۔ اس میں قریب ملا کر 50 کے قریب مضامین ہیں، اور بڑے تاریخی مضامین ہیں، اور کچھ ان کے سفر نامے ہیں، کچھ اس میں سائنسی باتیں بھی ہیں، جیسے ابن سینا کے کیا کنٹریبیوشن تھا، اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کا کریٹیکل انالیسز ہے۔ تو بیگ صاحب نے بڑی محنت و مشقت سے کتاب کئی سال میں تیار کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تعریف میں کیا کہا جائے کہ وہ مورخ بھی ہیں، تحقیق بھی ان کی ہے، اور تاریخ دان بھی ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور ہم سب ان کی جو علمی قابلیت ہے اس کے بڑے متعارف ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری کتب لکھی ہیں، جن میں سے ان کی معاصر رحیمی اور واقع بابری جو ہیں وہ بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، اور ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ان کتب کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل اردو بولنے والے بھی اردو کے ساتھ ساتھ آدھی انگلش بولتے ہیں۔ اردو بولنے والوں کا رجحان روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں طاہر بشیر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔